صبح میری رحمتوں سے بری، صبح میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ تلاوت سماعت کیجیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير۔ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد۔ هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی علی نبینا
علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان شفیعنا صلی علی محمد سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو مل کے ساتھ دیجیے، برکتیں حاصل ہوگی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے مولا، تو زندہ ہے مولا، تو زندہ ہے مولا، تو زندہ ہے مولا، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا
سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میرا نا، رضا نفس دشمن ہے دم میرا نا، کہاں تم نے دیکھے چند لانے والے، کہاں تم نے دیکھے چند لانے والے، میرا دل بھی چمکا چمکانے والے۔ ماشاءاللہ، تلاوت اور نعت آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور کی شفاعت حاصل کرنے والے کام کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وہ برے کام جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دینا، اس پر بھی جو ہے وہ وعید آئی ہے کہ جو سنت کو چھوڑے گا اسے بھی شفاعت نہیں ملے گی۔ اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے، اور اچھے کام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یوں ہی جو حضور کا نام نامی اس میں گرامی سن کے درود پاک نہ پڑھے تو اس کے لیے بھی پھر یہ محرومی والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے ہمارا انداز۔ کیا فرمائیں گے سر؟ انداز، ہمارے انداز، اس پر غور کی حاجت ہے یا نہیں ہے؟ انسان کا نیچرل اس کا انداز ہوتا ہے، اس کی اپنی بات ہوتی ہے، اس کے سرکمسٹانسز، اس کے علاقے کا اس پر اثر ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ واقعی انداز انسان کا مختلف ہوتا ہے، ہر انسان کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ جو ماحول کا اثر ہے، علاقے کا اثر ہے، وہ بھی انسان پر ہوتا ہے، خاندان کا اثر بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر اچھا ماحول ہوگا، اچھا خاندان ہوگا تو انداز بھی جو ہے وہ بہتری ہوگا، اور عمومی طور پر جو ہی ہوتا ہے صحیح۔ لیکن بعض جو ہے وہ نیک لوگوں کی اولاد جو ہے وہ انداز ان کا نیکوں والا نہیں ہوتا، یہ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ برے لوگوں کی اولاد جو ہے وہ نیک ہوتی ہے، اس طرح کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی دیکھا جائے جی تو ہماری قوم کا مزاج کیا ہے، ہم لوگوں کا کیا مزاج ہے، انداز ہے، تو اپنے انداز پر غور تو کرنا چاہیے۔ وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہے کہ جو اپنے انداز پر جو ہے، انداز زندگی پر غور و فکر کرتا رہتا ہے، کیونکہ جہاں پر انسان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہیں پر انسان کے ساتھ ایک نفس کی سستی بھی ہوتی ہے، کہ ہم جو ہے وہ بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو ہم سست واقع ہوئے ہیں، اور کہیں جانا ہو تو تھوڑا لیٹ ہی ہوتے ہیں، وقت پر نہیں پہنچتے۔ بعض لوگوں کے اندر جو ہے وہ رجوع کا انداز ہوتا ہے، کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، کہ اگر جو ہے وہ کوئی ہمیں سمجھاتا ہے تو ہم بعض اوقات غصے میں آ جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ ہاں جی، یہ بھی بولے کیا ہو گیا، سارے تو اس طرح کر رہے ہیں، مجھے ہی آپ کو یہ سمجھانے یہ والا جو ہے، جو آپ کے یہ سامنے جو ہے میں ہی ہوں جس کو سمجھایا جائے،
اتنے لوگ جو ہیں ایسا کر رہے ہیں، سبھی تو ایسا کر رہے ہیں، آپ مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں، اب دوسروں کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ جیسے بچے ہیں گھر میں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب ایک بچے کو سمجھایا جائے تو فوراً دوسرے بچے کی مثال دیتا ہے، چھوٹے کو سمجھایا وہ بڑے کی مثال دیتا ہے، اور بڑے کو سمجھایا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی بھی تو یوں ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بات۔ اور اگر جو ہے وہ کچھ زیادہ ہو بچوں کے ساتھ، بعض شفقت بھی جو ہے وہ بعض اوقات ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور بعض اوقات بچہ جو ہے وہ اپنے اچھے انداز سے ہی بعض اوقات کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابو آپ بھی تو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جب بچہ اس طرح کی بات کرے تو پھر اس کو سمجھانا بھی چاہیے کہ آپ نے یوں سمجھا ہے، ایسا ہے نہیں، میں نے اگر اس طرح کیا تو اس کے پیچھے یہ ریزن تھا، لیکن آپ کو جو سمجھا رہا ہوں اس کا یہ ریزن ہے۔ تو یوں بچوں کو بھی سمجھانے کے انداز جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ عمومی طور پر جو ہے وہ جو انداز اختیار کیا جاتا ہے بچوں کو سمجھانے کا، وہ مار کر کیا جاتا ہے، جی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تم نے کام کیا ہے آئندہ خبردار نہیں کرنا۔ حالانکہ یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن اس سے بہتر انداز یہ ہے کہ ہم اس بچے کو جس بات سے ہم روکنا چاہتے ہیں اس کی جو نقصانات ہیں، جو نقصانات ہو سکتے ہیں وہ سمجھائیں کہ یہ نقصانات جو ہے وہ آپ کو پہنچ سکتے ہیں، یہ دینی طور پر نقصانات ہیں، یہ آپ کے دنیاوی طور پر آپ کو نقصانات ہو سکتے ہیں، اور کل جو ہے وہ خاندانی طور پر ہمارا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک عزت ہے ایک معاشرے کے اندر ایک خاندان کی، تو آپ یہ کام کریں گے تو یہ آپ کو نقصانات ہوں گے، اللہ پاک کی ناراضی ہوگی، اس کا بھی جو ہے وہ ذہن دیا جا سکتا ہے۔ تو بچوں کو سمجھانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، میں نے دونوں انداز آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ جی، مار کر اگر آپ سمجھائیں گے تو آپ کے سامنے وہ یہ حرکت نہیں کرے گا، اسے ڈر ہے کہ مجھے جو ہے وہ مار پڑ سکتی ہے، حالانکہ مارنا ہر بات پہ ہی مارنا یہ کوئی درست تو نہیں ہوتا، اس سے بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، لیکن اگر آپ دوسرا انداز اختیار کریں گے سمجھانے کا، محبت کے ساتھ، اور دینی اور دنیوی نقصانات اس کو بتائیں گے، تو پھر جو ہے وہ تنہائی میں بھی ہوگا تو اس چیز سے بچے گا کہ جو ہے یہ نقصانات مجھے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی اور کو سمجھاتے ہیں تو سمجھانے کا انداز یہ بھی آپ نے ایک جو ہے وہ اس میں رکھا تھا کہ سمجھانے کا انداز، میں اس طرف جلدی آ گیا، آپ کا یہ آخری پوائنٹ تھا، تو بہرحال جو ہے وہ سمجھانے کا انداز تو ہر ایک کا جدا ہوتا ہے، جی، اور بعض انداز تو ہوتے ہیں نا، جیسے ہمیں بعض ٹیچر یاد آتے ہیں، مجھے ایک ٹیچر یاد آتے ہیں، خلیل نام تھا ان کا، جی، خلیل نام تھا ان کا، اور وہ میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ کلاس والوں سے پوچھا کہ ہاں بتائیں کہ آپ میں سے کون جو ہے وہ نماز پڑھ کر، حالانکہ ایک تعداد تھی جو نابالغ تھی، لیکن ان کے سمجھانے کا انداز کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ پوچھا کہ کون فجر کی نماز پڑھ کر آیا ہے، تو چند جو ہے وہ بچے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں آپ نماز پڑھا کریں، نماز کے یہ فوائد ہیں، اور پھر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھنے کا کہہ دیا گیا۔ اگلے دن پھر پوچھا کہ آپ میں سے کون جو ہے وہ نماز پڑھ کر آیا ہے۔ اب ایک اور قدم انہوں نے بڑھایا نا، کہ جو بچے نماز پڑھ کر نہیں آئے تھے ان کو جو ہے وہ اپنی کرسی کے قریب بلا لیا، وہاں پر کھڑا کر دیا، اور پھر آگے ایک اور ابھی انداز انہوں نے اختیار کیا تھا، وہ میں بیان نہیں کرتا۔ بہرحال جو ہے وہ ان کا یہ انداز اختیار کرنے کا فائدہ مجھے کیا ہوا کہ نماز تو ویسے ہی میرے والد صاحب بھی نمازی تھے، اور ماشاءاللہ گھر کے اندر ایک ماحول تھا، لیکن جو ہے وہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ لی، تو لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نماز کی وہ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ آج خلیل صاحب نے جو ہے وہ یوں پوچھا ہے، اور جھوٹ بھی نہیں بولنا، الحمدللہ، جھوٹ تو ویسے ہی جو ہے وہ اس سے گھر سے بھی جو ہے وہ نفرت دلائی گئی تھی، اور ذہن بھی بن گیا تھا، کوئی بات نہیں، اگر جو ہے وہ استاذ پوچھ لیں گے، کوئی شرمندگی ضرور ہوگی، لیکن جو ہے یہ شرمندگی ہو سکتا ہے، یعنی بس اتنا ہی تھا کہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا، شرمندگی ہوگی نہیں ہوگی یہ بھی حائل ہوتا تھا، لیکن ایک فیصلہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال ان کا جو ہے وہ نماز کا پوچھنے کا فائدہ مجھے کیا ہوا کہ اس کے بعد میں نمازی ہی بن گیا، الحمدللہ رب کی رحمت سے۔ واہ واہ، تو یہ ہے کہ سمجھانے کا انداز جو ہے وہ بدلنا چاہیے، یعنی بچوں کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو بدل کر سمجھایا جائے، تو آپ کا ایک سمجھنا، استاذ خلیل صاحب مجھے ابھی بھولتے ہی نہیں ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے وہ کہاں ہیں کہاں نہیں، اس کے بعد میری ملاقات بھی نہیں ہوئی، شاید ہم 7ویں میں ہی ان سے ایک مضمون پڑھا تھا، ہم نے دینیات پڑھتے تھے ان سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے 8ویں اور 9ویں یعنی اگلی کلاسوں کے اندر ان سے ہم نے نہیں پڑھا، اور اب تک اس کے بعد ملاقات بھی نہیں ہوئی۔
لیکن ان کے سمجھانے کا انداز مجھے اس کا کیا فائدہ ہوا کہ میں نمازی بن گیا. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ ہمارا انداز مثبت اچھا ہونا چاہیے، اور ہمارا اچھا انداز ہوگا تو انشاءاللہ کئی لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے. جی یہ تبدیلی جو ہے وہ آپ نے کہا نا کہ انداز بیاں شوق نہیں ہے، تو ہر انداز شوق ہو وہی پر اثر ہو ضروری نہیں ہے نا. ایسی بات. کئی ایسے انداز ہوتے ہیں جو شوق نہیں ہوتے لیکن جو ہے وہ اثر پذیر ہوتے ہیں. واہ. تو لہٰذا ہمارا انداز جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کو فائدہ ہو. سبحان اللہ. شوق انداز یا رنگ برنگا جسے بولے، گفتگو کا انداز بھی اگر ہو ایسا کہ ایک مکفہ ہے، مسجع ہے، مطلب صرف اسی پر دھیان ہے، مطلب ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ بھئی اور دیگر چیزیں جو ہیں ان سے بندہ ان کو چھوڑ دے، اور ایک اپنی ڈیبیٹ یا اپنی جو ہے نا وہ سپیچ کو بہتر بنانے کے لیے الفاظ مکفہ مسجع، یعنی ہم قافیہ الفاظ ایک جیسے تو لے کر آنا اور اسی پر دھیان دیتے رہنا، یہ یوں سمجھیے کہ منزل نہیں ہے. مکفہ مسجع گفتگو کرنا، یہ جو کرتے ہیں ان کو یہ، یا جن کا تعلق اردو ادب سے ہے وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. اب مکفہ مسجع کو کیا ہم جو ہے وہ آسان کریں، ملے جلے الفاظ. واہ جی واہ حافظ صاحب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ اچھی آپ نے اس کی تفصیل کی ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنے امیر سنت کا انداز آپ دیکھیں تو وہ سادہ سا انداز ہے لیکن کیا ہے، پورا اثر انداز ہے. بات یہ ہے کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے عرفان بھائی، لوگ گفتگو سن لیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ پڑھا لکھا بندہ ہے، کہا کیا ہے یہ نہیں پتا. وہ ہے نا ایک واقعہ بھی ہے لکھا ہوا، ویر سنت میں نقل فرمایا ہے. ایک صاحب تھے، وہ ذرا گاڑی اردو بولتے تھے، کسانوں سے ان کا تعلق تھا. تو وہ کسان ان کے پاس کچھ آئے تو انہوں نے ان سے پوچھنا تو یہ چاہا کہ اس سال آپ کے ہاں بارش وغیرہ ہوئی یا نہیں ہوئی. اب یہ ایک سمپل سا انداز تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جب سوال کیا، امسال آپ کی کشت زار پر تقاطر امطار ہوا ہے یا نہیں. تو اب وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ انداز، واقعات انداز جتنا سہل ہوگا، جتنا آسان ہوگا، اتنا ہی لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. ہاں جی. مجھے یاد آ رہے ہیں شرف ملت مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، زبردست عالم دین گزرے ہیں حضرت، استاد اور اساتذہ. کیا شخصیت تھی، کمال کی عاجزی تھی. رکن شورا کی میت میں بھی شاید وقت حاضری کا وہاں اتفاق ہوا تھا الحمدللہ. ان کا انداز میں نے کہیں پڑھا بھی تھا اور ان کا انداز دیکھا بھی ہے. تحریر بڑی اچھی فرماتے تھے، عربی میں ہو یا اردو ہو، عربی دونوں میں کمال تھا. حدیقۃ الندیہ کا مقدمہ بھی لکھا حضرت نے، عربی میں کمال کر دیا ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کو متعارف کرنے میں بڑا رول ہے آپ کا الحمدللہ. عرب علماء کے درمیان بالخصوص آپ نے اس پہ کافی کام بھی کیا ماشاءاللہ. آپ علیہ رحمہ کے بارے میں نے سنا تھا کہ آپ فرماتے تھے، میں جب لکھتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا مخاطب اس طبقے کو مناتا ہوں کہ جس کو بہت آسان الفاظ سے سمجھ میں آئے گا. لہٰذا میں اپنی تحریر میں وہ الفاظ لے کر آتا ہوں جس کو ہر بندہ سمجھ لے. اسی طرح کا انداز آپ کو ملے گا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں. آپ اتنے سمپلی آسان اور مثالوں کی کثرت کے ساتھ اب عام جلدی بات سمجھ آتے ہیں نا. ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے بات سمجھانے کا. خود قرآن پاک میں جگہ جگہ امثلہ موجود ہیں. جی. احادیث طیبہ میں خود اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کو سمجھانے سے پہلے مثال ارشاد فرمائی. تو یہ ایک بڑا اچھا انداز ہوتا ہے کہ سننے والا اس مثال کے ذریعے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے. جی. لہٰذا یہ بڑا پیارا انداز ہے کہ جب ہم بات کریں تو مخاطب جس کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کی نفسیات کو دیکھیں اور پھر کوشش کریں کہ ہماری علمیت کا اس پر روب قائم بھلے نہ ہو لیکن اس کو بات سمجھ میں آ جائے. ورنہ وہی بات جس سے آپ نے شروع کی تھی کہ وہ کہیں گے جناب کہا تو بہت زبردست ہے لیکن کیا کہا ہے یہ میں سمجھ یہ نہیں پتا. جی. اور یہاں ایک اور بات بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں. ہر بندے کو ہر بات سمجھ میں آ جائے یہ ضروری بھی نہیں ہے. کچھ چیزیں ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں
وہ اپنی جو اپنا معنی ایک اندر لیے ہوئے ہوتی ہیں وہ ویسے ہی ہوتا ہے. تو اس کو آپ بولیں گے تو جس کو نہیں پتا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بہرحال اس کے لیے یہ مدنی پھول ہے کہ آپ وہ بات وہاں نہ کریں جہاں سامنے والے اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اگر مبلغ ہے بندہ تو اس کے لیے بڑا واضح طور پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے. تو اچھے انداز میں چاہیے کہ ہم سہل اور سادے انداز میں گفتگو کریں تاکہ سب کو وہ سمجھ میں بھی آ جائے. سر اب انداز کا اگر مزید جو ہے وہ ہم جائزہ لیں تو انسان جیسی جو ہے وہ کیٹیگری کے اندر اور جن لوگوں میں رہے گا ان کا انداز یہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنا ہی لے گا. جیسے وہ ہم سنتے ہیں نا جی شیر اور بکری. وہ شیر کا بچہ کسی بکری نے پالا, بکری نے دودھ پلایا, اب وہ بکریوں کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے, کھیل رہا ہے, کود رہا ہے اور مطلب پانی پی رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. وہ شیروں نے حملہ کیا, بکریاں بھاگیں. تو یہ بھی شیر کا جو بچہ تھا بڑا بھی ہو چکا تھا, اب یہ بھی کیا ہوا, یہ بھاگ پڑا. یہ بھی اسے کسی شیر نے روکا, تو نے کہا کہ تمہیں کیا ہوگا, تم تو شیر کے بچے ہو, تم بھاگ رہے ہو ڈر کے بکریوں کی طرح. تو اس نے کہا میں شیر نہیں, میں بھی انہی کی طرح ہوں. اس نے کہا نہیں تم شیر ہو. اس نے کہا اگر اپنی آواز نکال دو. جب وہ دھاڑا اور بکریاں جو ارد گرد تھیں وہ مطلب اور بھاگ بھوک گئیں, ساری آگے پیچھے ہو گئی. تو یہ ہے کہ انسان جیسی کمیونٹی کے اندر, جیسی جو ہے وہ عوام کے اندر, جیسے لوگوں کے اندر بیٹھے گا نا, اس کے اندر انداز بھی سارا ویسا ہی آئے گا. آپ چشمہ کانشیس بندے سے دوستی لگا لیں کہ جس کو فریمز کا بڑا وہ ہو, کیا اسے کہتے ہیں, ایک شوق ہو, تو آپ کا خام خواہ کا خرچہ بڑھ جائے گا. اچھا وہ کیا کرے گا, وہ آپ کو لا دے گا. اب آپ بھائی پیسے تو آپ نہیں دینے ہیں نا, وہ تو بندہ لا کے دے رہا ہے. یوں ہی کسی کو عطریات کا شوق ہے تو آپ کا بھی انداز اسی طرح عطر میں ڈھلے, فلاں عطر, یہ عطر, وہ عطر. اچھا عطر جمع کر لیں گے, لگانا بھلے کوئی ایک بھی نہ نصیب ہو, جمع ضرور کر لیں گے. یہ اچھا بعض لوگوں کو دیکھا دیکھی کتابوں کا شوق ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے سر ہمارے درجے میں جب ہم پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ ایک اسلامی میں تھے, میں نام ان کا نہیں بتاؤں گا, تو اللہ رحمت فرمائے ان پر. تو وہ حافظ عدنان چشتی صاحب کو دیکھ کے نا جی ان کو بھی کتابیں خریدنے کا شوق ہو گیا. حافظ عدنان چشتی صاحب تقریباً ہر مہینے میں اس زمانے میں بھی 2003-4 میں بھی تقریباً 1500, 1700, 1800 کی کتابیں یہ خریدا کرتے تھے. یعنی یہ ان کا کتابوں سے ایک لگاؤ. اچھا خریدتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے, یہ بھی تھا. آج گفتگو کرنے میں پتہ بھی چلتا ہے. تو انہی کو دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوا, ایک اور اسلامی ان کو بھی ہوا. انہوں نے بھی کتابیں جمع کرنا شروع کر دی تھی. وہ بھی پیچھے سے مطلب ہینڈسم اماؤنٹ ان کو بھی آتی تھی خرچے کی. بہرحال وہ انہوں نے جمع ہی کی, انہوں نے, وہ پڑھتے نہیں تھے وہ. تو ان کے بارے میں پھر یہ مشہور ہو گیا بھی کتابیں جمع کر لیتے ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں. تو یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ جس طرح کے لوگوں کے درمیان آپ رہیں گے انہی کے انداز, انہی کے طریقے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اندر جو ہے وہ صلاحیت کرنا شروع ہوں گے. کیا فرمائیں گے اس پر؟ جی بالکل صحبت کا اثر ہوتا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم اپنے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں تو اپنا سے اچھوں کی صحبت اختیار کرنا ہوگی. جی جیسے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے نمبر اچھے آئیں, میں کلاس کے اندر جو ہے میری پڑھائی اچھی ہو اور میں ایک پوزیشن لے لوں یا کم از کم جو ہے وہ گریڈ اچھا ملے, تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے دوستوں کے ساتھ یعنی ایسے کلاس فیلوز کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا کرے جو پڑھائی میں اچھے ہوں. اسی طرح جو ہے وہ جو مزدور ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں مستری بن جاؤں تو مستریوں کی صحبت میں بیٹھے. اگر کوئی جو ہے وہ میڈیکل کے اندر ہے, میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اچھا جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے والے ان کی صحبت اختیار کرے. کوئی عالم ہے یا عالم بننا چاہتا ہے, عالم ہے اور اچھا عالم بننا چاہتا ہے تو اچھے علماء کے ساتھ جو ہے رابطے رکھے. اچھا ایک اور بھی صحبت کا ایک انداز ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں. لیکن فی زمانہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان بڑے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو پاتا. تو اب کیا کریں, اگر آپ جو ہے وہ بڑے لوگوں سے نہیں بیٹھ رہے, جیسے مثال کے طور پر کوئی چاہتا ہے کہ میں نگران شورا کے ساتھ بیٹھوں, حاجی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ بیٹھوں, امیر اہل سنت کی صحبت اختیار کروں, تو بالکل ان کے لیے تو ایک موقع ہے نا. مدنی چینل پر نگرانی شورا کے بیانات سنیں, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کریں, حاجی عبدالحبیب بھائی کے پروگرامز دیکھیں, نیٹ کے اوپر بھی موجود ہیں. سلمان بھائی کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں, سلمان بھائی کے سلسلے جو ہے بالکل موجود ہیں.
وہ آپ دیکھیں وغیرہ وغیرہ. تو صحبت اس طرح بھی اختیار کی جا سکتی ہے, یعنی ان سے آپ رابطے میں آ جائیں گے. اچھا اسی طرح ایسے لوگوں سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر لیا جائے, جی ان سے جو ہے وہ. اچھا ایک اور بات میں میرے ذہن میں آئی, مجھے یہ کرنی بھی چاہیے جی کہ بعض اوقات ہم چاہ تو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب انسان بن جائیں, یہ بن جاؤں, وہ بن جاؤں, یہ کر جاؤں, لیکن ہمارا انداز وہ کرنے کی طرف نہیں ہوتا. خواہش کر رہے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکل کی طرف نہیں آ رہے ہوتے. جب صبح اٹھتے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ آج تو میں نے یہ کر دینا ہے, یہ کر دینا ہے, اس طرح ذہن کے اندر خیالات آ رہے ہوتے ہیں, اور یہ سبھی لوگوں کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے خود, کیونکہ کئی المدینۃ العلمیہ جیسا ہے, یہ جو ہے مجھے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ 3-4 مجالس بھی ہیں دعوت اسلامی کی, اور میری ان مجالس کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں بلکہ ہو سکتا ہے ہزاروں اسلامی بھائی ان مجالس سے وابستہ ہوں. ایسی بات. کئی لوگ جو ہے وہ جیسے میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ میں اس اسلامی بھائی جو ہے یہ کچھ سیکھ جائیں, اس شعبے کے اندر فعال ہو جائیں, لیکن ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ وہ تو سیکھنے کی طرف آ ہی نہیں رہی ہوتی, فعال ہونے کی طرف آ ہی نہیں رہے ہوتے. حافظ صاحب آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کئی افراد کے بارے میں کہ ان کے اندر یہ گیٹس موجود ہیں, یہ صلاحیت موجود ہے, یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, یہ کچھ جو ہے وہ قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں, یہ اپنا اچھا جو ہے وہ رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے چاہنے کے باوجود, کوشش کرنے کے باوجود ہم کامیابی نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو, لیکن وہ خود ہی اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے. لیکن یہی لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ آج تک ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں ہے, ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے, اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ تو کوئی مخلص ہی نہیں ہے. طرح طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو سمجھانے والا ہوتا ہے اس کی بات پر توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے. جی ایک بات سلمان بھائی, جی سر, مجھے ایک اسلامی بھائی تو یاد ہی آ گئے. جی میں نے اسے کتنی دفعہ سمجھایا, کیونکہ نام نہیں لے رہا تو یہ یوں بنے گا بھی نہیں, ہاں جی, کہ کہ آپ اس طرح کر لیں, اس طرح کر لیں. لیکن جو ہے میں نے دیکھا کہ 2-3 مرتبہ میں نے ایک بات مختلف انداز کے ساتھ, بڑے اچھے انداز سے, میں نے اپنے گمان میں تو اچھے انداز سے ہی, اب پتہ نہیں جو ہے وہ انہوں نے کیا سمجھا, تو میں نے تو کئی دفعہ کئی اچھے انداز سے جو ہے محبت پیار سے ان کو ایک بات کئی دفعہ سمجھائی, لیکن وہی بات جو میں نے سمجھائی ان کو پھر وہی وہ غلطی کرتے. اچھا نہیں, بعض اوقات جان بوجھ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ یعنی بعض اوقات جو ہے, ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جان بوجھ کر ہی ہو. اس طرح کا تجربہ بھی ہوا ہے مجھے, یعنی آپ جس کا فرما رہے ہیں وہ تو ہے, یعنی ایک کام سے منع کیا بھائی یہ کام نہیں کرنا, لیکن وہ بندہ جان بوجھ کے وہی کام کر رہا ہے, مطلب اور خود بول رہا ہے کہ میں نے یہ کام جو ہے وہ کر دیا. ایک تو کہا بھائی یہ نہیں کرنا, تو نہیں کرنا بھائی نہیں کرنا, رکنا چاہیے اس سے. تو بہرحال جو ہے وہ اگر کوئی آپ کوئی کچھ چیز سمجھاتا ہے, بات بتاتا ہے, ہاں جی, اگر آپ اس کی بات کو پک کر لیں گے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو اس میں 2 اہم ترین فائدے ہوں گے. جی, ایک تو اپنا فائدہ ہوگا کہ آپ کے بھلے کی بات کی ہے, آپ نے اسے قبول کیا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی لائے گا. دوسرا ایک اور فائدہ کہ جس نے آپ کو سمجھایا ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی, کہ سمجھانے والا اس کی حوصلہ افزائی کیا ہے کہ ہم اس کی بات کو پک کر لیں. اگر بات اچھی ہے, آپ اس کو قبول کر لیں گے تو ان کے دل میں آپ کے جو ہے وہ ایک مقام بھی بنے گا, خوشی بھی ہوگی. ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ امیر اہل سنت نے مجھے جو ہے وہ ایک بات کے بارے میں سمجھایا, اور میں نے وہ, اب امیر علیہ سنت سمجھانے والے ہوں اور پھر بھی آدمی نہ سمجھے تو اس سے بڑھ کر نادان کون ہوگا. تو بہرحال جو ہے وہ میں نے شرمندگی مجھے ہوئی کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور میں جو ہے وہ میں نے اپنے اندر ایک تبدیلی بھی لایا کہ تو اور آئندہ اس کے بعد تو مجھ سے وہ کام ہوئے ہی نہیں نا. تو جیسے ہی جو ہے میں نے اس بات کو لیا تو امیر علیہ سنت نے اس پر بھی تحسین کی کہ مجھے جو ہے خوشی ہوئی. ویسے میں نے اچھا ساتھ یہ بھی کہا, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں سلمان بھائی, تو امیر علیہ سنت نے کہا کہ میں نے ڈرتے ڈرتے آپ سے یہ کہا ہے. حالانکہ میں ایک بچہ تھا, امیر علیہ سنت جو ہے وہ اتنی بڑی شخصیت, میرے مرشد بھی ہیں, اور پھر جو ہے وہ دعوت اسلامی جیسی عالمگیر تحریک کے بانی بھی ہیں, لیکن بات کس طرح کر رہے ہیں, یہ ان کا بڑے لوگوں کا بڑا انداز ہوتا ہے. تو کہا کہ ڈرتے ڈرتے میں نے آپ سے یہ بات کی تھی
لیکن آپ نے قبول کر لی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. واہ. تو یہ کیسی عظیم بات ہے. اور عظیم لوگ کس طرح جو ہے وہ ہم جیسوں کو نواز رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی ہمیں سمجھاتا ہے تو اس کی پھر ہمیں سمجھ بھی جانا چاہیے، اس کے دل میں خوشی واقع ہوگی. وہ آئندہ بھی جو ہے وہ اس کا ذہن بنے گا کہ یار یہ آدمی ایسا ہے، اس کو سمجھایا یا تو یہ سمجھ جاتا ہے. اور حضور مومن کے بارے میں تو فرمایا بھی گیا نا جی، مومن ہوتا ہے لین ہین علو سہل، مطلب حلوون بھی الفاظ ہیں، میں نے مطلب روایت نہیں پڑھی، میں وہ مومن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں جی. نرمی بھی اس کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہین لین ہین سہل حلوون، آسان بھی ہوتا ہے. اور اس کے اندر ایک جسے کہ بولے کہ بڑی پیاری خوبصورتی اسلام نے جو ہے وہ بیان کی ہے کہ ایمان والے کے اندر کی چیز جی مٹھاس بھی ہے. تو ہم غور کریں کہ ہمارے اندر کی چیزیں ہیں یا نہیں. کچھ لوگ مشکل لوگ ہوتے ہیں جی، کچھ لوگ ہوتے ہیں مشکل لوگ ہوتے ہیں. بات بولو گے تو وہ مانیں گے نہیں، سمجھاؤ گے تو وہ سمجھیں گے نہیں، اور ان کو توجہ دلاؤ گے تو وہ توجہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. غلطی بتاؤ تو تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کریں گے بھی تو تھوڑی سی کریں گے. ہاں جی، وہ بولیں گے یہ آپ کے نزدیک غلطی ہے نا جی، میرے نزدیک نہیں، اگر جو ہے وہ میں نے غلطی بتائی ہے نا، آپ کی بات جو ہے وہ 25% تو درست لگ رہی ہے، 75% درست نہیں ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کئی دفعہ موقع ملتا ہے کہ جو ہے وہ یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ویسے ویسے اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں. صحیح. اسے جو ہے وہ جو ہے یعنی طفل تسلی یا اس طرح جملہ بولا جاتا ہے جی، کہ جیسے جو ہے وہ بچے جو طرح تسلی لے رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کی یہ جو ہے وہ رویہ ہوتا ہے، ان کا انداز ہوتا ہے جی. تو یہ تو بالکل ہی غلط انداز ہے سلمان بھائی جی درست کہ ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے تو سب سے پہلے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے. ہاں جی. اچھا ایک اور بات کہ ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے، ایک انداز ہی کی بات کرتا ہوں. رات ہی ایک واقعہ ہوا جی کہ بچوں کے ماموں نے جو ہے وہ بچوں کی ایک پسند والی چیز جو ہے وہ دلائی نا. واہ. تو میں نے بچوں سے کہا کہ آپ اپنے ماموں کا شکریہ ادا کریں. واہ. اب جو ہے وہ توتلی زبان میں شعبان نے بھی جو ہے وہ ماموں کا شکریہ ادا کیا واٹس ایپ کے ذریعے، واہ جی واہ. اور پھر جو ہے وہ حامد نے بھی شکریہ ادا کیا. تو ہمیں جو ہے وہ یوں کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے نا سلمان بھائی، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلا کر رہے ہوتے ہیں تو اگلا شکریہ کا لفظ بھی نہیں بولتا، جزاک اللہ تک نہیں کہتا. ایسی بات. اور بالخصوص یہ رشتہ داروں کے اندر زیادہ ہوتا ہے. جیسے جو ہے وہ بہن نے بھائی کو کوئی چیز دی ہے یا بھائی نے بہن کو کوئی چیز دی ہے نا، تو بالکل ہی یہ نہیں بولتے کہ جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو امیر علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جو ہے شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. وہ چاہے تو کوئی تنظیمی اسلامی بھائی ہوں، چاہے ان کے رشتہ دار ہوں، چاہے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، کہ امیر علیہ سنت جو ہے وہ اپنے بیٹوں کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، نگرانی شورا کا کتنا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انداز ہے شکریہ ادا کرنے کا جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جیسے گھر والے ہی ہیں، بچوں کی امی ہے تو ان لوگ ایک تعداد ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو شکریہ بھی ادا نہیں کرتے جی. کہ جیسے جو ہے کھانا ہی بنایا تو کم از کم یہی کہیں کہ ماشاءاللہ آج آپ نے کھانا زبردست بنایا ہے. اچھا زبردست نہیں بھی بنا تو کم از کم یہی کہہ دیں کہ گرمی ہے جیسے آج کل ہمارے ملک کے اندر، تو کہا جائے کہ آج تو آپ نے جو ہے وہ کچن میں کھڑے ہو کر پسینوں پسین آپ ہو گئی ہیں، آپ نے جو ہے وہ کھانا پکانے میں بڑی محنت کی ہے. کھانا اگرچہ اچھا نہ بھی بنا ہو تو کم از کم یہ نہ کہیں کہ کھانا تو اچھا نہیں بنا لیکن آپ نے محنت بہت کی ہے، یہ بھی نہ کہا جائے. صرف اتنی بات کی جائے کہ آپ نے سچی تعریف جو ہے وہ، ہم سچی تعریف بھی تو نہیں کرتے، کسی کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کی سچی تعریف کرنے میں جو ہے وہ ہم بہت کمزور واقع ہوئے ہیں سلمان بھائی. تو یہ ہمیں جو ہے وہ کم از کم دل کھول کر تعریف تو کرنی چاہیے، دل کھول کر شکریہ تو ادا کرنا چاہیے. میں تو سارا اس سے ایک درجے اوپر کی بات اگر کروں تو یوں ہوگا کہ بھی شکریہ بھی ادا کرے، اور جس دن مزے کا کھانا بنا ہوا ہے اس دن کوئی روپیے بھی 4 نکال کے پیش کر دے گی، بہت اچھا کھانا بنایا، یہ قبول فرمایا آپ. یہ انداز اگر آپ کو سن کر عجیب لگ رہا ہے تو اپنی طبیعت پر غور کیجئے گا. یہ انداز اپنانے سے زندگی سکون میں آ جائے گی، گھر میں ناچاکی نہیں ہوگی، جھگڑے نہیں ہوں گے، فساد ختم ہو جائے گا، گھر کی بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ جو بیان کیا جا رہا ہے زندگی میں لائیں گے تو. میرا ایک سوال ہے، آج تک ہم جس انداز پہ چل رہے ہیں، ہم اپنا
منہ سپاٹ رکھتے ہیں، بالکل ایکسپریشن لیس رہتے ہیں، نہ اظہار تشکر ہے ہمارے اندر، شکریہ ادا کرنا کسی کا، اس کا اظہار ہی کرنا یہ بھی نہیں ہے، کسی کو جو ہے وہ پازیٹیو کام کرنے پر کوئی مسکراہٹ کا تبادلہ جو ہے وہ نہیں ہے صحیح۔ جہاں شریعت نے مسکرانے کو جائز رکھا ہے میں وہاں مسکرانے کی بات کر رہا ہوں، جہاں مسکرانے سے منع کیا ہوا وہاں ہم نے نہیں مسکرانا، جس کو دیکھ کے مسکرانے سے روکا ہے اس سے رک کے رہنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو بات کر رہے ہیں وہ انڈر امبریلا اسلام ہے، کیونکہ ہمیں اسلام کے باہر نہ کوئی نظر آتا ہے اور نہ ہی نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک اسلام سے ہماری ایک یوں بولیں کہ ایک محبت اور ایک لگاؤ ہونا چاہیے، اللہ نصیب فرمایا ہم سب کو۔ تو یہ انداز نہیں ہے۔ تو آج تک میری زندگی میں اچیومنٹس کیا ہیں؟ میں باہر بھی ہوں تو پریشان رہتا ہوں، گھر میں ہوں تو بھی کیا رہتا ہوں؟ پریشان ہی رہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک گھر میں محبت بھرا ماحول نہیں، مبہم یا بند رہیں گے تو پھر ٹھیک ہے، گھر والے بھی چپ ہی رہے تو اچھی بات ہے، بھئی نہ ہی بولے۔ بعض لوگوں نے بھئی یہ نہ ہی بولے تو اچھی بات ہے، کیا میں کہیں اس طرح کا آدمی تو نہیں ہوں؟ میرا انداز، میری گفتگو کہیں ویسی تو نہیں ہے؟ ہم جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں نا، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی گفتگو کے لوگ منتظر ہوتے تھے کہ حضور گفتگو فرمائیں، کلام فرمائیں، کچھ ارشاد فرمائیں اور کہتے جائیں اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں صحابہ کرام علیہ رضوان کے جذبات پر بھی۔ وہ ایک صحابی رسول تھے نا، وہ حضور کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے تو السلام علیکم حضور نے کہا، انہوں نے سنا، اچھا پھر دوبارہ انہوں نے حضور نے السلام علیکم کہا، پھر 6 بار حضور نے جب السلام علیکم کہا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ تو عرض کی آقا آپ کے جو ہے وہ لبہائے مبارکہ سے، آپ کی زبان حق کے ترجمان سے میرے لیے سلامتی کی دعا آ رہی تھی، تو میں چاہ رہا تھا زبان مصطفیٰ مجھے سلامتی کی دعا سے نوازتی رہے۔ اللہ یہ میں نے اس کا مضمون بیان یوں کہا جا رہا ہے کہ اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو۔ یا رسول اللہ آپ نواز رہے ہیں، نوازتے چلے جائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبتیں لگاؤ، یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی عمدہ بات ہے۔ اور سلمان بھائی، ہم نے رمضان میں ایک موضوع لیا تھا جی، ان کے بول بہاروں جیسے۔ اللہ اللہ اللہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو پر بات چیت کی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا انداز کیسا ہے۔ یعنی ہم بہت سارے اندازوں کی اگر فہرست بناتے ہیں تو اس میں سے ایک انداز ہمارا انداز گفتگو بھی ہو سکتا ہے، اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی انسپریشن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہے کہ قرآن نے بھی مومنین کے لیے نمونہ عمل اسی کو قرار دیا ہے۔ درست فرمایا۔ اور جب تک بندہ اس کو فالو کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرتا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاؤں، تو جو اس ڈگر پر چلتا ہے کم از کم اس کی فیملی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ پرسکون ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور پھر خود ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اہل کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب اپنے رشتہ داروں کے لیے جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں، جو آپ سے قرب رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ اچھے ہو گئے، یعنی آپ کی طرف سے گویا ان کو سکون مل رہا ہے، تو ان کی طرف سے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ریوارڈ کے طور پہ ملے گا، راحت ملنی چاہیے۔ بالکل راحت ملنی چاہیے۔ انسان کی طبیعت میں سلمان بھائی یہ شامل ہے کہ انسان خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو ریوارڈ ملے، اس کو کوئی بدلہ ملے، اس کو اگر یہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو بھی کوئی اس کا بدلہ ملے۔ ویسے تو ایک جملہ کہنے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر دنیا میں رہ رہا ہے نا، لیکن یہ بہت شاید اوپر کی بات ہو جائے گی، اور صوفیہ کا انداز، اللہ والوں کا انداز، ہم جب ان کی سیرتیں پڑھیں گے تو جو بڑے مقامات پر فائز ہیں انہوں نے اس طرح سے بھی زندگی گزاری کہ دنیا میں محض اسٹرگل، کوشش، جد و جہد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے
اور ریوارڈ وہ صرف آخرت کے لیے رکھتے تھے. دنیا میں کچھ بھی ملتا رہے یہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے رہیں گے, یہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں گے, ان کا انداز اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے گا. دوسرا ان کے اچھے انداز کے باوجود ان پر تکلیفیں لاد رہا ہے, ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسرے کی طرف سے, اس کے باوجود بھی ان کا انداز یہ ہوتا تھا ہمیں بدلہ تم سے چاہیے بھی نہیں ہے, ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدلہ چاہیے. وہ قرآن کریم نے واقعہ ارشاد فرمایا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم اگر کسی کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں تو یہ خاندان نبوت کا, اہل بیت کا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا, اور پھر ان کی اتباع میں ہمارے اولیاء کرام کا یہ انداز رہا ہے کہ ان کی نیکی, ان کا لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا, لوگوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کے کام آنا, یہ کس لیے؟ لوجہ اللہ ہے, یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے, بدلہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیے. لیکن عام انسان کی جب بات کی جائے تو وہ ایک زندگی میں یہ بات رکھتا ہے, یہ خواہش رکھتا ہے کہ بھئی میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کا بدلہ ملنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ بھلائی کروں تو بھئی آپ بھی تو بدلے میں میرے ساتھ بھلائی کریں, ورنہ میں کب تک بھلائی آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا, تھک جاؤں گا, اکتا جاؤں گا. یہ بھی ایک زندگی کا انداز ہے. تو ہم اپنے گھروں میں جب زندگی گزار رہے ہیں سلمان بھائی, اور مرد یہ چاہتا ہے کہ جناب میں نے تو, کسی نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا کہ جب باپ دھوپ میں جلتا ہے جی اور ماں چولہے کے پاس کھڑی ہو کر گرمی میں جلتی ہے, اس کے بعد اولاد پلتی ہے. ان دونوں کی یہ قربانیاں ہیں کہ ماں بھی اپنے آپ کو گھلا رہی ہے, باپ بھی گھلا رہا ہے, اور اس کے بعد یہ اولاد کو پال رہے ہیں. اب اولاد کو اپنے والدین کو کس طرح سے ریوارڈ دینا چاہیے, والدین کے لیے انداز کیا ہونا چاہیے, اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ وہ کیا انداز بیان کیا. اب یہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, عاجزی والا بازو بچھا کے رکھے اور بھلائی کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ پیش آئے. ایک اس انداز کو بیان کیا. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم گھریلو زندگی پر تھوڑی سی بات کریں سلمان بھائی, تو مرد یہ چاہتا ہے کہ میں جناب گھلتا ہوں, اپنے خون پسینے کی محنت کی کمائی لاتا ہوں, اور اس کو گھر میں ایسے ہی نہ اڑایا جائے, اس کو برباد نہ کیا جائے, اس کو جو میں کما کے لایا ہوں کسی اچھے کام میں اس کو صرف کیا جائے. بہت اچھی بات ہے. آپ اگر کما کر لائے اور گھر والوں نے آپ کے عہد کی بھی رعایت کی, آپ کی امانت کی بھی رعایت کی, اور آپ کے مال میں خیانت بھی نہیں کی, آپ کما کر لے کر آئے اور انہوں نے اچھے انداز سے اس کو صرف کیا, کھانے فضول پکا کر یا غلط انداز سے پکا کر اس کو ضائع نہیں کیا, ضرورت سے زیادہ پکا کر بھی وہ ضائع کر دیا جاتا ہے. جو کما کر لایا ہوتا ہے اسے دکھ ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں کھانے کے اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے. آپ اتنا کھانا پکا لیں, اتنے چاول پکا لیں کہ دیش کا بھر کے آپ 2 دن وہ مطلب وہی ختم ہی نہ ہو, اب ختم ہو تو کوئی اگلے مطلب شروع ہو نا. یہ ان جیسے طریقے کاروں پر بھی غور کرنا چاہیے, یہ بھی انداز نہیں ہونے چاہیے. ناپ کا پکانا چاہیے نا. اگر چاول بنا رہے ہیں اور گھر کے افراد ہیں تو آپ ناپ لیں کتنا آپ کے گھر میں چلتا ہے. اچھا ایک اور بات بھی سلمان بھی, اگر زیادہ پک بھی گیا ہے تو اس کو بانٹ دینا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے بانٹتے بھی نہیں ہیں, ضائع ہو جائے تو ہو جائے, ہمسایوں کو بھی نہیں دیتے. آپ نے کھانا پکایا ہے زیادہ بن گیا ہے تو کسی اور کو دائیں بائیں دے دیں, تازہ دے دیں, پتہ چل ہی جاتا نا کھانا کیسا بنا ہے. تو یہ بھی ایک انداز ہے ماشاءاللہ. کھانا ضائع کرنے کے انداز سے بچ کر جو ہے وہ ہمسایوں کو بانٹ دینا. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ شوربہ زیادہ بناؤ اور جو ہے وہ ہمسایوں کو بھی دو. تو یہ اچھا پھر ہمسایوں کو دینے کے اعتبار سے جو ہے وہ بکری کے کھر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس طرح کا آتا ہے کہ یہی دے دو. اچھا ایک دفعہ مجھے بات یاد آ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک انگوروں کا گچھا آیا. آپ نے اس میں سے ایک انگور جدا کیا اور ایک غریب کسی بھی غریب کو دیا. تو کسی نے کہا کہ آپ نے گچھا تو پورا کا پورا اپنے پاس رکھ لیا, ایک ہی انگور جو ہے وہ صدقہ کیا ہے. تو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انگور کو خرچ کرنے کا بھی فرمایا ہے, میں تو حدیث پر عمل کر رہی ہوں. تو یہ بھی ایک انداز تھا کہ جو ہے وہ ایک چھوٹی چھوٹی باتیں, بظاہر تو چھوٹی سی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ہر نیکی جو ہے وہ جنت میں لے جانے والی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں چھوٹی بڑی ساری نیکیاں کرنی چاہیے. تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ ہم طرح طرح سے, وہ حاجی شاہ صاحب کی ایک بات جو ہے وہ یاد آ گئی.
آپ فرماتے ہیں تنظیمی ذمہ داران کے لیے بالخصوص یہ مدنی پھول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کام کرنے کے بھی بہانے ہوتے ہیں اور نہ کرنے کے بھی بہانے ہوتے ہیں. کیا بات. اچھا ہے وہ اسلامی بھائی کہ جو کام کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. ماشاءاللہ. تو دوسرا جو غور کر لے کہ جو نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. تو عمومی طور پر تو جو کام نہیں کرتا نا تو وہ بہانے بنا رہا. بہانے بڑے ہوتے ہیں جی, بہانے ایک نہیں ہزار بہانے. ہم نے پروگرام بھی کیا ہے یہ بہانوں کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے. خالد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں, آپ بات مکمل کریں پھر آگے چلیں. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بندہ کما کر لایا اور گھر والوں نے اس کی کمائی کی حفاظت کی, اس کو صحیح طور پہ خرچ کیا, تو یہ گویا ان کی طرف سے اس کی کمائی کی حفاظت کرنا, اس کے مال کی حفاظت کرنا, اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا, یہ گھر والوں کی طرف سے اس کے لیے ریوارڈ ہے, بدلہ ہے کہ اس کو فضول ضائع نہیں کر رہا. اسی طرح بر صغیر میں جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کے اپنے انداز زندگی کو دیکھتے ہیں تو گھر کے کام کاج عام طور پر خواتین گھر کے ہی انجام دے رہی ہوتی ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ وہ بھی تو ایک خدمت ہماری کر رہی ہیں. اگر مرد حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں کما کر لا رہے ہیں اور گھر میں دے رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ یہ ہمارے مال کو ضائع نہ کریں اور کچھ بچا بھی لیں, کچھ اچھا بھی ہو جائے. وہ جتنی پھر خواہشیں بھی بڑھتی رہتی ہیں اور ایک تمنا ہوتی ہے بھائی میں کما کے لا رہا ہوں, کچھ تو بچنا چاہیے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں نا تو جو کام خواتین گھر میں رہ کر رہی ہیں ان کی بھی تو کبھی کوئی خواہش ہوتی ہوگی کہ ہم گھر میں کام کر رہے ہیں, اتنی گرمی میں کھانے تیار کر رہے ہیں, کیسا بھی موسم ہو, صبح اٹھ کر جناب ناشتے تیار کر کے بھیج رہے ہیں, بچوں کی تیاری الگ, بڑوں کی تیاری الگ. پھر کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلکہ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جتنا ناشتہ کرنے والے ہیں اتنی طرح کے آئٹم بھی بنانے ہیں. اب وہ سارے کام اگر اس طرح سے چل رہے ہیں ان کو بھی تو کوئی ریوارڈ چاہیے جی, وہ بھی تو اپنا کام کر ہی رہی ہے نا. ان کے لیے بھی اگر پیار کے 2 بول ہو جائیں, کھانے کی تعریف ہو جائے, جس طرح رکن شورا نے ارشاد فرمایا, ان کی کوشش کی تعریف ہو جائے, یہ ان کے دل کو بھی بڑا کر دے گا. اور ان کے دل کو بڑا کرنا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو آسان کرے گا. درست فرمایا ماشاءاللہ. اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ اچھی باتیں اچھے انداز اپنائیں گے تو فیض پائیں گے. میرے ہاتھوں میں ہے فیضان امام اہل سنت. سبحان اللہ. یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی شمارہ ہے جو کہ اعلیٰ حضرت کے 100 سالہ عرس کے موقع پر شائع کیا گیا ہے. آج کا جو سیگمنٹ ہے ایک کتاب ایک سوال, یہ اسی سے ہوگا. تو یہ اگر آپ کے پاس ہے تو مرحبا, اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں نے بھی ابھی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا, میرے پاس ابھی تو ایک ہی نسخہ ہے ہمارے پاس, تو ہمیں پروگرام میں 2 چاہیے ہوتے ہیں, تو ابھی ایک ہی ہے. بہرحال اللہ خیر فرمائے, تو میں نے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے اور آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسلامک ای بک لائبریری, دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ کی اپلیکیشن ہے اسلامک ای بک لائبریری. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور آج 2 مرتبہ ہم نے یہ سیگمنٹ کرنا ہے, اور اسی ماہنامہ فیضان مدینہ فیضان امام اہل سنت نمبر کہہ سکتے ہیں اس کو سر, اسی سے کریں گے. اور یقین مانیں یہ اتنا خوبصورت ماہنامہ ہے اور اتنا خوبصورت خصوصی شمارہ ہے کہ اس کی ڈیزائننگ, اس کے پیج اور اس کی مطلب جو اتنا کلرفل ہے, اس کو تو دیکھ کے دل کر رہا ہے کہ بندہ اس کو جو ہے وہ پڑھ ڈالے. اور بے مثال امام کی مثال نگاری, اللہ اکبر. یہ دیکھیں اس کو کیا ہے جی, یہ بھی ہے. آگے دیکھیں, واہ بھائی واہ, ماہنامہ فیضان مدینہ زندہ آباد. یہ بھی دیکھیں, پیج چینج ہے, مضمون چینج ہے, اور اس کا انداز بھی کیا ہے, چینج ہے. سبحان اللہ. یہ بھی دیکھیں آپ ماشاءاللہ, یعنی اس کی طباعت, اس کی فارمیشن یہ کتنی خوبصورت ہے. اچھا, یہ اس کا پیج بھی اتنا پیارا ہے کہ آپ کا دل کرے گا کہ اس کو جو ہے نا وہ میں پڑھ ڈالوں. اللہ اکبر ماشاءاللہ. کنٹینٹ اور اس کے انڈیکس کو جب دیکھیں گے تو یہ بھی دل کرے گا کہ یہ میری لائبریری کا حصہ ہونا چاہیے. لائبریری کا حصہ ہونا چاہیے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. چلیں جی, یوں انشاءاللہ آج سیگمنٹ کریں گے اس سے, تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے اس کو وہاں سے حاصل بھی کر سکتے ہیں. dawatislami.net پر جا کر کے آپ اس کو وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسلامک ای بک لائبریری ہماری اپلیکیشن ہے, وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آج 2 مرتبہ ہم نے سیگمنٹ کرنا ہے اور اسی سے کرنا ہے. اور استاد صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں, ان کا شعبہ ہے تو تعریف ہو تو پھر حافظ صاحب اپنے شعبے کی تعریف ہو تو بڑا خوش تو ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور اس میں استاد صاحب کے شعبے کے ایک اسلامی بھائی ہیں, مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے نگران مجلس پاکستان ہیں جناب حافظ محمد افضل مدنی صاحب, ان کے بھی
ان کا پیغام بھی اس میں شامل ہے، اور بھی بڑے ذمہ داران کے پیغامات وغیرہ بھی ہیں ماشاءاللہ. تو چلیں اس سے سیگمنٹ ہوگا، آگے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. آئیے کالز شامل کرتے ہیں. جی آپ کا بہت زبردست یہ سلسلہ جا رہا ہے، بہت اچھا. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے سب مدنی بھائیوں کو. یہ سوال ہے کہ جو لوگ علماء کرام دین کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں ان کے والد سے، برا بلا کہتے ہیں ان کے لیے کیا؟ جی حافظ صاحب. علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ منصب اور اعزاز عطا فرمایا ہے کہ انہیں علم دین کے شرف سے مشرف فرمایا ہے. جی یہ وہ لوگ ہیں علم دین کے حامل لوگ کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. جی یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے فضائل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ارشاد فرمائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ علماء دین، علماء حق جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہیں. دینی امور میں لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ یہ بنتے ہیں. لوگوں کے مشکلات دینی یا دنیاوی ہوں، لوگ ان طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ صاحبان علم لوگوں کو اپنے علم کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں. جو اب زمانہ قیامت کی طرف جا رہا ہے، ڈے بائی ڈے ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک تو علم اٹھا لیا جائے گا، اور وہ علماء کے اٹھانے کے ساتھ ہی علم اٹھایا جائے گا. اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ اس طرح دین سے دوری اختیار کر لیں گے. مذہبی جو اقدار والے لوگ ہیں ان کی شان وہ کم ہو جانا شروع ہو جائے گی. آج ہم اس کے مظاہر دیکھ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے کہ جس کو معمولی سا بھی علم نہیں ہے، وہ دو ایک کتاب کا ترجمہ دیکھ کر، ایک روایت سن کر، پڑھ کر علماء پر تان شروع کر دیتے ہیں. اور علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے، یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، علماء کو گالی گلوچ کرنا، ان کے بارے میں کرٹیسائز کرنا. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جس نے عالم کی تخفیف کی بسبب علم دین، توہین کیا، یعنی اس کو ہلکا جانا، حقیر جانا، تو ایسے پر تو کفر کا خوف ہے، اس پر کفر کا حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ نعمت ہے جو دین سے ریلیٹڈ ہے. یعنی عالم کی تحقیر کرے اور علم دین کی وجہ سے تحقیر کرے گا تو پھر یہ اپنے ایمان کو کاٹنے والی بات جو ہے وہ بن جائے گی. یہ کام نہ کیا جائے، کرنے والا کام کرے جو کرنے والا کام ہے. ایسے ہی ہے. اور چونکہ اب بڑی پیاری بات پچھلے دنوں سنی تھی کہ کچھ طبقہ اب ایسا ہوتا جا رہا ہے جو براہ راست دین پر اٹیک تو نہیں کر سکتا، اس کا ٹارگٹ تو ہدف تو وہ دین ہے. وہ جو مذہب بیزار طبقہ ہے، دین بیزار طبقہ ہے، وہ دین کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن براہ راست ٹارگٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہے. صحیح. تو پھر جو حاملان علم ہیں، حاملان دین ہیں، دین کے جن کا تشخص دینی ہے، جن کا انداز دین ہے، جن کی شناخت دین ہے، جو مذہبی لوگ ہیں، پھر ان کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے. اللہ بچائے، اللہ اس وبال سے بچائے. جی فرمائیں، بات مکمل کر لیں. یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بس ایک تو یہ ہے کہ ان کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ان کا ایمان، یعنی جب دنیا سے جائیں تو ان کا ایمان سلب ہو جائے اور وہ آخرت کی تمام نعمتوں سے محروم ہو جائیں. یہ تو ہمارے لیے نعمت ہے. جی ان کی قدر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو علم دین سیکھیں گے اور اپنی آخرت و دنیا بہتر بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے کیونکہ علماء حقہ پر زبان تان دراز کرتے. اللہ محفوظ فرمائے. یاد رکھیے، عالم کے فضائل، عالم کی جو عزت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے بیان ہوئی ہے. حضور نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابدوں پر، عبادت گزاروں پر ایسی ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ سارے ستاروں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے. میں نے فرمان کا مضمون سنایا ہے، القمری لیلۃ البدر کر کے اس طرح کے اس کے. اور جو عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، وہ علماء کے جو واقعی عبادت گزار ہیں وہ علماء کے حق کو کم بھی نہیں جانتے، بلکہ وہ تو علماء سے عبادت کا طریقہ سیکھتے ہیں، عبادت کا سلیقہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے، کس انداز سے، وہ کون سے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، وہ علماء ہی بتاتے ہیں. اور قرآن نے بڑے پیارے انداز سے اس کو بیان فرمایا کہ علماء کی شان کیا ہے.
ارشاد فرمایا گیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، علماء تو ہیں ہی کتاب کے وارث، قرآن کو سمجھنے والے اور اس کی تعلیمات کو پھیلانے والے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے بندوں میں سے چن لیے ہیں۔ جی، تو یہ علماء کتاب کے وارث ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ عام بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمانے کے لیے علماء کو چنا ہے۔ یقیناً علماء حقہ کی دل میں تعظیم ہونا یہ اسلام کی ہی محبت کو بڑھانے والا عمل ہے۔ درست فرمایا۔ اور ایک عام مسلمان کی تعظیم کتنی ہے کہ حضور نے کعبہ شریف کو جو ہے وہ اشارہ کر کے کعبہ شریف سے فرمایا تھا۔ یہ روایت بڑی ہر تقریباً مسلمان کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، ایک عام مسلمان کی حرمت۔ اور چاہے جائے کہ عالم ہو، عالم اب ہے تو اب یہ اس کے ساتھ علم دین بھی ہے وابستہ ہے۔ تو علماء کے پر ہم اللہ معاف کرے اس طرح کی باتیں بنانا بھی، یہ اپنے کو کٹ لیں، اپنے کو کوئی بھی نہیں کٹ سکتا۔ یہ جانتے ہیں کہ لا تازر وازرۃ وزر اخری، قرآن کا حکم ہے کہ کوئی جان قیامت میں کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اپنے کو کیسے کٹ کے بنا سکتے ہیں اس طرح کی باتیں؟ تو یہ بھی نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی بات۔ اور یاد رکھیے کہ جو خامی جس درجے کی ہو اس کو وہیں پر رکھنا چاہیے، جو خامی جس درجے کی ہے اس کو وہیں پر رکھا جائے، اور جو خرابی جس درجے کی ہے اس کو اسی درجے پر اسی حد تک جو ہے رکھنا چاہیے۔ انسان کا اگر جو ہے وہ چوٹ لگ جائے نا پورے کے اوپر، انگلی کے پورے پر چوٹ لگ جائے تو اب بندہ بولے یار یہ تو بس اب مر ہی گیا ہے، مرا نہیں ہے، زندہ ہے، انگلی پر چوٹ لگی ہے۔ تو اگر کسی نے جو ہے وہ دینی لبادہ اپنایا ہوا ہے اور وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، تو جس طرح عام لوگ غلط کام کر سکتے ہیں ویسے ہی ادھر بھی صاحب کی گنجائش باقی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ سارے معصوم عن الخطا مطلب ہو گئے لوگ، ایسا تو ہے ہی نہیں، لیکن اپنی زبان کھولتے ہوئے بندہ یہ سوچ لے کہ یہ میری زبان سے نکلا ہوا لفظ مجھے جہنم میں لے جائے گا یا جنت میں لے جائے گا۔ مسلمان کی عزت سے کھیلنا یہ سور کے خون میں ہاتھ رنگنے سے برا ہے، اللہ بچائے۔ تو یہ نہیں کرنا، اس طرح کے کام نہیں۔ ہم اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو اپنی زبان خاموش رکھنی چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، فضل فرمائے اور اپنا کرم فرمائے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں۔ جی، عائشہ تاریہ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے سلمان انکل، آج کا موضوع ہمارا انداز بہت اچھا ہے، واقعی آپ کا انداز سب سے خوبصورت اور نرالا ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ اضحک اللہ سنک، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، جزاک اللہ، بہت مہربانی جی، شکریہ۔ من آنم کے من دانم، بس یہی ہے، اللہ نے ایپ چھپائے ہوئے اور چھپائے رکھے، مالک فضل فرمائے۔ جی، میرا نام حافظ محمد عباس ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنی طرف انوالو کرنے کے لیے، اپنی طرف توجہ لانے کے لیے، اور ایز اے بیسٹ ٹیچر ہونے کے ناطے ایک ٹیچر کو کون سا رول اپنانا چاہیے اور کون سا طریقہ اپنانا چاہیے کہ بچے جب بھی وہ ٹیچر کلاس میں آئے تو بچے اس کی طرف انوالو ہوں، بچے اس کا سبجیکٹ بہت اچھے طریقے سے یاد کریں، بچے اس کا جو لیکچر ہے بہت اچھی طریقے سے سنیں۔ جی، اس کے مختلف انداز ہیں، جو ٹیچنگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو پڑھانا ہے اس کی پہلے سے تیاری کی جائے، صحیح، اور تیاری میں کوشش کی جائے۔ ٹیچر کوشش کرے گا، تیاری کر کے آئے گا تو پھر وہ اچھے انداز سے سمجھا بھی سکے گا، اور سمجھانے کا انداز جو ہے مشفقانہ ہونا چاہیے، صرف جو ہے وہ انداز جابرانہ نہیں ہونا چاہیے، سخت نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی سوال کرے تو اس کے سوال کا اچھے انداز سے جواب دینا چاہیے، اور نہیں آتا تو کہہ بھی دینا چاہیے کہ مجھے فی الحال تو اس کی میں تیاری کر کے نہیں آیا، میں کل آپ کو بتا دوں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک استاذ تھے اور مفتی صاحب تھے، اور وہ ہمیں نور العزا پڑھایا کرتے تھے۔ واہ، اور کیونکہ جو ہے وہ میرا ویسی دعوت اسلامی سے تعلق تھا اور میں خود بھی مطالعہ کر کے جاتا تھا، اور نور العزا جو ہے بڑی مطالعہ کر کے پڑھی ہوئی کتاب ہے ماشاءاللہ۔ تو اس لیے جو ہے میں جب وہ سبق پڑھاتے تھے تو میرے پاس پہلے ہی سوال ہوتے تھے کہ میں پڑھ کر آتا تھا پہلے، تو یوں جو ہے وہ میں سوال بھی کرتا، اور جس دن جو ہے وہ میں سوال نہ کرتا تو وہ کہتے کہ آج سوال نہیں کر رہے، کیا بات ہے۔ اور جب کبھی جو ہے وہ اچھا
ان استاد صاحب کا ایک اہم کیا انداز کیا تھا، ایک اچھا انداز کیا تھا کہ جس سوال کا جواب ان کو وہ نہیں دے پاتے تھے تو کہتے کہ کل میں جو ہے وہ دیگر کتابوں سے تلاش کر کے اس کا جواب میں کل دوں گا، تو پھر وہ جو ہے وہ اگلے دن جا کے تشفی کیا کرتے تھے، اور یعنی یوں بڑی ہمت تھی، اور ان استاد صاحب کا انداز یعنی اتنا دل ربا، اتنا اچھا تھا کہ میں ان کے پیریڈ کے اندر تشہد کی حالت میں بیٹھتا تھا، یعنی اتنا میرے دل کے اندر بھی ان کا اتنا ادب۔ واہ 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 واہ۔ تو اگر جو ہے وہ استاذ اچھے انداز سے سمجھانے والا ہوگا اور پھر طلبہ کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنے والا ہوگا کہ ہر بات پر ڈانٹ دینا، اور جو ہے وہ طلبہ بھی جو ہے وہ جانتے ہی سمجھتے ہی، وہ بھی عقل رکھتے ہی ہیں کہ کیا استاذ جو ہے یہ انداز کیوں اختیار کر رہا ہے، تو جتنے اچھے انداز سے۔ اچھا ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جو دل سوزی کے ساتھ پڑھاتا ہے نا، جی، جو چاہتا ہے کہ میرے طلبہ کچھ سیکھ جائیں، ہاں جی، تو اچھا اس کا پھر جھلک بھی جاتا ہے کہ یہ ان کو بڑا یعنی بڑی ان کی کوڑن ہے کہ ہم کچھ بن جائیں، ہم کچھ سیکھ جائیں، ہمیں کچھ علم آ جائے۔ تو اگر یہ کڑہن ہوگی تو اس سے بھی جو ہے انشاءاللہ عز و جل جو طلبہ ہیں وہ ان استاد صاحب، ان ٹیچر صاحب کی طرف جو ہے متوجہ ہوں گے، اور پھر وہ کچھ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، جسے کہتے ہیں فیض رساں۔ واہ بھائی واہ۔ جو اولیاء کرام ہیں جی، یہ کیسے جو ہے وہ ان کی ہمارے دل کے اندر کیوں عقیدت ہے، کیوں محبت ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی یہ فیض دینے والے ہیں۔ واہ جی واہ۔ تو لہٰذا جو ہے جو زیادہ جو ہے وہ فائدہ دینے والا ہوگا انشاءاللہ لوگ طلبہ جو ہیں وہ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے۔ اور استاد ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے، جیسے استاد قبلہ شاہد مدنی صاحب ہیں، میرے استاد ہیں، اور کئی اساتذہ اکرام ہیں الحمدللہ، تو استاد کو چاہیے کہ وہ طالب علم کا خیر خواہ بھی ہو، ہر وقت ہی ڈنڈا سوٹا اٹھا کے تو ویسے بھی نہیں رکھنا چاہیے، قانون بھی منع ہی ہے ہمارے ہاں، تو اب تو اس بچے کے ساتھ، شاگرد کے ساتھ اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک خیر خواہی والا انداز بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد، میں ذکر کرنا چاہوں گا استاد قبلہ مفتی سجاد صاحب، اب بڑے مطلب ہمارے زبردست استاد تھے یہ، اور استاد صاحب کا جب پڑھانے میں جو ہے وہ ایک انداز تھا، اور سبق سننے کا بھی جو ہے وہ ایک انداز تھا، یعنی اس میں ایک یعنی اسٹرکٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ بھئی سبق پر کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہے، پڑھاتے تھے اور تسلی سے پڑھاتے تھے، اور جب سنتے تھے تو بھی جو ہے وہ تسلی سے سنتے تھے۔ بڑا پیارا استاد صاحب کا ماشاءاللہ یہ سسٹم تھا، اور درجے کے بعد استاد صاحب جب ملتے تھے تو انتہائی مہربان، جیسے ایک استاد شفیق استاد جیسے اپنے طلباء پر ایک چھاؤں کر کے رکھتا ہے، تو یہ جن اساتذہ کے انداز اس طرح کے پیارے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سبق بھی طالب علم بڑے غور سے پڑھتا ہے، اور ایک دل میں عزت بھی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ کردار سے یاد رکھیے گا، ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، عزت بنتی ہے لوگوں کے دل میں تو وہ انسان کے کردار سے بنتی ہے۔ کردار انسان کا اچھا ہونا چاہیے، اور یہ کردار اچھا بنانے کا حکم ہمیں اللہ رسول نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کیسے اچھا بنے گا؟ جب یہ حضور کے احکامات کے مطابق، سنتوں کے مطابق ڈھلتا جائے گا تو انشاءاللہ یہ اچھا ہوتا جائے گا، اور پھر اس کی برکتیں انسان کو ملتی جائیں گی۔ معلم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح، جس انداز سے اپنے پاس آنے والوں، اپنی صحبت میں آنے والوں کو سکھایا ہے، وہ انداز ہم بھی دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضروری بات، ایک تو تبسم فرماتے، بندہ کچھ سمجھا رہا ہو اور مسکرا کر سمجھائے تو وہ بات ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر بہرحال جب ٹیچر ہوتا ہے تو وہ موضوع کے حساب سے ہی اس کے فیس ایکسپریشنز بنتے رہیں گے یا تبدیل ہوتے رہیں گے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر مزاج میں شائستگی ہو، سنجیدگی ہو، اور سنجیدگی اور مسکراہٹ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس کو اپنانا چاہیے۔ بعض چیزیں ہیں جو پریکٹس سے آتی ہیں، پریکٹس کریں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ آپ کے اخلاقیات بہت اچھے ہوں لیکن جو سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں اس پہ آپ کی مہارت ہی نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ آپ سے متاثر بہت نہیں ہوگا، نہیں بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سبجیکٹ پہ بھی آپ کو مہارت ہونی چاہیے، اور انداز بھی آپ کا درست اچھا ہونا چاہیے۔ جی، میں محمد عرفان اتاری سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے۔ ہمارا انداز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ایسی بات، جی
सलमान भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। जितने मदनी चैनल पे मुबल्लिगीन है, रुकने शुरू है, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। सलमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मेरी वहाँ पे हाजिरी हुई थी कराची में आपके पास ना, तो 1 माह का एतकाफ किया और मैं एक साइड में खड़ा हुआ देख रहा था आप जब नीचे आपने नात वगैरह की और वो जो हमारा फजर के पास मदनी हल्का लगते हैं, तो मैंने देखा कि इस्लामी भाई बिल्कुल ही आपके वो बिल्कुल ही वो आपने इतना उन्होंने तंग किया, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक कोने पे खड़ा रहा, तो जब आप दरवाजे के पास से गुजरे तो मैंने आपको देखा, माशाल्लाह आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और आप इसके बारे में मदनी फूल इरशाद फरमा दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरकत से अर्ज करूँ, मैं ऑडियो रिसाले का निगरान भी हूँ, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ भी कर दे और मैं खुद भी बीमार हूँ, मेरे भी लिए भी दुआ कर दे। मदीने का सफर है और मैं रंजीदा ये नात कोई सुना दे। अल्लाह अकबर। हमारी भी जो है वो तरबियत होती है और हमें भी हमारे बड़े जो है वो समझाते हैं। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे समझाने वाले और बड़े मेहरबान समझाने वाले मुझे मुयस्सर हैं, जिसमें एक चमकता धमकता नाम किबला उस्ताद शायर तारी दामद मुकादमुल कुर्सिया का भी है। आपने भी बड़े प्यारे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बात समझाई है और बताया है कि जिससे भी मिले नीचे तो उससे वैसे ही मुलाकात आप करें जिस तरह आप मदनी चैनल पर मुस्कुरा कर मुलाकात करते हैं, तो नीचे भी वैसे ही मुलाकात की जाए। मुझे कुछ सारतें मुयस्सर नहीं हैं यहाँ मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में, तो इस तरह का मुझे जो है ना वो ये फरमाएगा। और हमारे एक और मुबल्लिग दावत इस्लामी हैं, हमारे सैयद आबिद शाह साहब, उन्होंने एक बात कही थी, मुझे याद पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो हमसे मिलता है ना, शायद वो पहली और आखिरी बार मिलता है। इस तरह की कोई बात मतलब मुझे उनके हवाले से भी याद आ रही है। तो आप जिसको मिल रहे हैं तो उसको इस अंदाज में मिले कि फिर वो उसको याद भी रखे। दोबारा मुलाकात हो ना हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छे अंदाज में हमारा अंदाज अच्छा ही होना चाहिए मुलाकात का। और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ प्यारा अंदाज है, मुस्कुरा कर मुलाकात करें तो यही होना चाहिए। ऐसे जब धक्के लग रहे होते हैं तो इम्तिहान तो हो ही रहा होता है। बार एक दफ़ा मुझे याद है उस्ताद, मैंने बयान किया फ़ैज़ान मदीना में, हफ्तावार इज्तिमा में बयान किया था। हाँ जी, तो उसके बाद जब नमाज पढ़ के जब वापस आए ना जी, निकलने लगा वापस, तो इधर क्या हुआ, इधर के इस्लामी भाइयों ने मेरा बाजू इधर खींच लिया, उधर वालों ने जो है वो उधर जो है वो खींच लिया। मैंने अपना जो है ना वो हाथ छुड़वाया बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके, और यूं एक तरीके से मैं फिर भारत वो निकलने में कामयाब हुआ। तो इस्लामी भाइयों की भी मोहब्बत है और ये अल्लाह का फजल है और दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बहार है। वरना मैं क्या और क्या मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। मैं सही अर्ज करूँ, लिल्लाहिल हम्दु कुल्लु, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है, उसका फजल है, दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बहार है और अमीर सुन्नत की करम नवाजी है। आपने कबूल फरमाया हुआ है, अपने दामन से जो है वो अपने दामन में छुपाया हुआ है और अल्लाह करीम इज़्ज़तें अता फरमा रहा है। और वो मालिक जो दुनिया में दे रहा है वो मेहरबान है, वो कब्र में भी अता फरमाए, हशर में भी अता फरमाएगा, उसने ज़न है। करीम रहमत फरमाए। और यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है कि कोई खुश एतिकादी के साथ या मोहब्बत के साथ आपकी तरफ बढ़ता है, उसको अच्छा ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अच्छा सलमान भाई, आपने जुमला कहा, मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी वजाहत हो जाए। जो हमसे मिलता है वो पहली और आखिरी मरतबा मिलता है, उस बंदे का क्या करते हैं? अल्लाह अकबर। नहीं मतलब इसको कहने का बात जो है उसमें ये थी कि भाई दोबारा उससे मुलाकात हो ये ज़रूरी नहीं है, मफहूम है, यानी इसका गुमान तो किया जा सकता, उम्मीद तो की जा सकती, लेकिन कंफर्म नहीं है कि दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं। अच्छा, कॉलर ने ये भी कहा था कि वो कुछ बीमार भी हैं। हाँ जी, उनके बच्चों के हवाले से भी आप दुआ फरमा दे। अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए, आप भी दुआ फरमाए, अल्लाह आफियत और सलामती अता फरमाए, आबाद रहें, सलामत रहें। जी, मेरा नाम मोहम्मद अबरार है, मैं शाहकोट जिला ननकाना से बात कर रहा हूँ। मेरा सलमान भाई से ये सवाल है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम अच्छे के साथ अच्छे और बुरे के साथ बुरे, ऐसा कहना कैसा? जी देखिए, ये तो अपने मुंह के बुराई, अपनी बुराई बयान की जा रही है कि हम अच्छों के साथ अच्छा है और बुरों के साथ बुरा है। यानी बुरा लफ्ज तो बुरा ही होता है ना, तो अपने आप को ही बुरा कहना, ये भी एक अजीब मंतिक है कि जो है वो आदमी जो है वो अपने मुंह से ही अपने आप को बुरा कह रहा हो। और बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है कि जैसे मिसाल के तौर पर बस में सफ़र कर रहे हो, हाँ अभी जो है वो ये तुम गुस्से में आ जाते हैं ना, ज़रा बस से बाहर निकलो तो मैं तुम्हें बताता हूँ।
اسی طرح ایسے لوگ جو مسجد میں آ جائیں تو کہتے ہیں کہ مسجد میں ہوں تو اس لیے میں ذرا تھوڑا نرمی کر رہا ہوں، ذرا باہر نکلوں گا تو بتاؤں گا. اس طرح کالج یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، انتظامیہ کا ڈر ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ذرا کالج یونیورسٹی کے اندر تو میں یوں ہوں، اور ذرا باہر نکل کر جو بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، یہ ہیں. یہ ساری جو ہیں وہ اپنی مذمت کرنے کے ایک انداز ہی ہیں کہ یہ تو بالکل اچھی بات نہیں ہے کہ اچھوں کے ساتھ تو اچھا کرنا ہی چاہیے، بروں کے ساتھ بھی اچھا کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل اچھا کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. مرحبا. تو اس طرح کے جملے ہرگز استعمال نہیں کرنے چاہیے. جی محمد سہیل اتاری باراکول سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ کا موضوع بڑا اچھا ہوتا ہے سلمان بھائی، اور میں تقریباً پچھلے 10 سال سے بیمار تھا اور 7 سال سے دعوت اسلامی میں ہوں الحمدللہ. تو ان 7 سال کے دوران نماز بھی، اعتکاف بھی، روزہ بھی الحمدللہ میں کرتا رہا ہوں. لیکن میرا یہ اللہ پہ میرا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اس ذکر سے میرا اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت عطا فرمائے گا. اور میں فرش پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے آپ کے پاس کراچی میں 1 ماہ کا ماہ اعتکاف الحمدللہ کیے. اب پچھلے دنوں میں نے سوچا کہ اب جب حاضری ہوگی تو انشاءاللہ نگران شورا سے کہوں گا کہ پیر صاحب سے کہہ کے تو مجھے دم ڈلوائیں تو انشاءاللہ رب میرا شفا دے گا. تو تراویحوں میں کھڑے تھا تو میرے اللہ نے کرم کر دیا، اور الحمدللہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 سال کے بعد شفا دی. کہ صبر کا پھل اللہ انسان کو دیتا ہے، دیر سے دیر جلدی دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. واہ بھائی واہ، کیا زبردست ماشاءاللہ اظہار کیا آپ نے اپنے جذبات کا. اللہ ہمیں بھی صبر نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ آپ کو روبہ صحت رکھے، اپنی رحمت سے عافیت میں رکھے. نگران شورا نے اتوار کو پروگرام میں ایک بڑا پیارا مدنی پھول دیا ہے، اور اس نے مجھے بھی بڑا موٹیویٹ کیا ہے، اور یقیناً آپ کو بھی کیا ہوگا کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں بہت کچھ ہے. اپنی صحت کے اعتبار سے اپنا کھانا کنٹرول کر لے. فرمایا پرہیز میں بچت ہے اور راحت ہے، علاج میں خرچہ ہے اور تکلیف ہے. تو وہ کام کیا جائے جس میں بچت بھی ہے اور راحت بھی ہے. تو صحت کا خیال رکھنا چاہیے. جی احمد رضا عطاری میرپورخاص سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. یہ نعت سناتے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. جزاک اللہ خیرہ. مرحبا. جی محمد علی عطاری میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. حضور سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی ماشاءاللہ عز و جل. میری عرض یہ ہے کہ نعت خواں اسلامی بھائی غوث اعظم کی یہ منقبت سنا دیں. امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. ماشاءاللہ. جی میں فضا طاریہ بنت رحمت علی عطاری گکھر منڈی سے عرض کر رہی ہوں. ہم سب گھر والے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ دیکھ رہے ہیں. پیارے سلمان بھائی ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. ٹھیک ہے جی. مرحبا. ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے. کچھ کلام بھی سنیں گے، لیکن 9:30 جو ہے وہ ہونے والے ہیں، اور ہم نے یہ سیگمنٹ بھی کرنا ہے ایک کتاب ایک سوال. بھئی یہ فیضان ماہنامہ فیضان مدینہ ایک اور منگوا لیں. ویسے میرے موبائل میں تو ہے، لیکن میں اس پہ پارٹی نہیں بن سکتا، یعنی جس سے یوں بولے نا جی کہ مقابلے میں ابھی آ نہیں سکتا. نقیب جو ہے نا جی وہ کیا مقابلے میں آئے گا کسی کے، ویسے ہی کسی کام کا نہیں ہوتا بعض اوقات. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اللہ رحمت فرمائے، کیا کہے بندہ، بس اللہ کرم فرمائے. عدنان بھائی اور خالد بھائی میں یہ ہم کراتے ہیں. عدنان بھائی یہ میں بھیج رہا ہوں نا آپ کو انشاءاللہ. یہ بے فکر ہے، میں سینیٹائزر بھی یوز کیا ہوا میں نے الحمدللہ. میں ڈی انفیکٹڈ ہوں، اور ہاں جی احتیاط تو ضرور کرنی چاہیے. سر بیماری پھیل رہی ہے، کووڈ-19 جو ہے وہ آج کل تو کافی زیادہ گردش میں ہے، تو احتیاط ضرور کریں. احتیاط صرف لوگ احتیاط نہیں کرتے، اور اس کو میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی نام دے رہے ہوں یہ لاپرواہی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں احتیاط نہ کرنا. پانی کے نیچے بندہ پانی کے اس میں پول میں چھلانگ بھی لگائے، بولے مجھے ہوگا بھی کچھ نہیں، تو یوں نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامے رہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ مرض ہو جاتا ہے تو پھر تکلیف میں آ جائیں گے. جی خود بھی احتیاط کریں، اپنے بچوں کو بھی احتیاط کروائیں. جی اور جب گھر سے اولن تو گھر سے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں، نکلتے ہیں پھر ان کو سمجھائیں. تو ضرور جو ہے وہ اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ. چلیں جی ٹھیک ہے جی. چلیں جی
بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب. ایک کتاب ایک سوال. ناظرین کے پاس بھی امید ہے یہ تیار ہوگا. یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی شمارہ، خصوصی نمبر فیضان امام اہل سنت، اس سے ہم کرنے جا رہے ہیں جی. سیگمنٹ آپ کو ڈھونڈنا ہے اس میں عدنان بھائی، خالد بھائی. جی. بیماری میں بھی نماز با جماعت کا اہتمام. جی ٹائم سٹارٹس ہو چکا ہے. ناؤ کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ فہرست میں نہیں ملے گا، یہ میں بتا دوں آپ کو. اس میں نہیں جی ہاں جی ماشاءاللہ. 63 سیکنڈ کا کاؤنٹر جاری ہے. بیماری میں بھی نماز با جماعت کا اہتمام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صفحہ نمبر 50 کے بعد ہے. اگلا ہنٹ عدنان بھائی آپ کے لیے. سبحان اللہ. جی یہ صفحہ نمبر 150 کے اندر اندر ہے. 150 کے اندر. ہاں جی 100 صفوں کے اندر 100 صفوں کے اندر اندر ہے. چلے جی 100 صفوں کے اندر اندر ہے. جی 10 سیکنڈ رہ گئے عدنان بھائی. نماز با جماعت کا اہتمام مل گیا. مل گیا جی. بس بیماری میں نہیں مل رہا اس میں. نہیں جی نہیں، یہ جو میں نے اچھا کہا ہے نا جی، مل گیا جی. بیماری میں بھی نماز با جماعت کا اہتمام مل گیا. مل گیا. صفحہ نمبر نہیں بتائیں گے آپ. عدنان بھائی آپ کو مل گیا؟ نہیں ملا. چلیں خالد بھائی جو ملا ذرا پڑھ کے سنائیں. تب تک ناظرین کے میسیجز بھی آ رہے ہیں. مجھے کسی نے کہا آپ فوراً نمبر بتا دیتے ہیں تو یہ نمبر صفحہ نمبر تھوڑی دیر میں بتایا کریں. تو خالد بھائی جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ ذرا آپ پڑھ کے سنا دیں. لکھا ہے جی بیماری میں بھی نماز با جماعت کا اہتمام. مولانا حکیم عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ کی رجسٹری 15 ربیع الاخر شریف کو آئی. میں 12 ربیع الاول شریف کی مجلس پڑھ کر شام ہی سے ایسا علیل ہوا کہ کبھی نہ ہوا تھا. میں نے وصیت نامہ لکھوا دیا تھا. آج تک یہ حالت ہے کہ دروازے سے متصل مسجد ہے. 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد لے جاتے اور لاتے ہیں. اس عبارت سے جہاں یہ ظاہر ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سخت بیمار تھے، وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ایسی سخت علالت میں بھی جماعت چھوڑ کر گھر میں تنہا نماز پڑھ لینا گوارا نہ تھا. جبکہ اتنی شدید علالت بلا شبہ ترک جماعت کے لیے عذر ہے. حافظ ملت مولانا شاہ عبد العزیز مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسی بیماری کا حال بیان کیا کہ ایک بار مسجد لے جانے والا کوئی نہ تھا. جماعت کا وقت ہو گیا. طبیعت پریشان، ناچار خود ہی کسی طرح گھسٹتے ہوئے حاضر ہوئے اور با جماعت نماز ادا کی. آج صحت و طاقت اور تمام تر سہولت کے باوجود ترک نماز اور ترک جماعت کے ماحول میں یہ واقعہ ایک عظیم درس عبرت ہے. اللہ کریم ہم سب کو نمازوں کی اور جن پر جماعت ہے ان کو جماعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اسلامی بھائیوں کے لیے نماز با جماعت کا حکم ہے. اسلامی بہنیں گھروں پر نماز پڑھیں گی. میسیجز ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور صفحہ نمبر بھی درست بتایا ہے جی. بنت سلیم فرام حمزہ والا پیج نمبر 89 درست جواب ہے ماشاءاللہ. چلیں جی بنت عبدالغفار بورے والا سے انہوں نے بھی جواب دیا ہے پیج نمبر 89. آپ کا جواب بھی درست ہے. جتنے انشاءاللہ میرے پاس میسیجز آتے رہیں گے آپ کے میں وہ پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ ان کے نام اور پھر آپ کو انشاءاللہ تحفہ بھیجنے کا بھی ہم ایک سلسلہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ڈاکٹر فیصل صاحب ماشاءاللہ آپ نے بھی درست جواب دیا حسب معمول. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑے مستقل میسیج کرنے والے ہیں ماشاءاللہ. ماہ رمضان میں بھی ماشاءاللہ کرتے رہے جی ماہ رمضان میں بھی کرتے تھے. حارث اتاری ایج 15 فرام 15 سال کے ہیں جی. جامعہ المدینہ لیا سے ہیں. جواب 89 درست جواب دیا ماشاءاللہ. صفحہ نمبر درست بتایا آپ نے بھی. بنت خالد محمود پاک پتن شریف سے آپ نے بھی جواب دیا. درست جواب ہے آپ کا. حافظ برہان حیدر صاحب ہیں ماشاءاللہ. آپ کا جواب بھی حسب معمول درست ہے. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. آپ کے سوال کا جواب ہے صفحہ نمبر 89. میں وکاس وہاڑی سے ہوں.
بہت شکریہ وکاس بھائی، اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. اور بنت فضل حسین لیاقت پور سے آپ کا بھی درست جواب ہے. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. عدنان بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ سیگمنٹ ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. جی صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں واللہ ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں، اب میری جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہیں واللہ ایسا نہیں کوئی. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. جیسے میرے سرکار ہیں واللہ ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں مکھ چند بدل شاشانی، متھ چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تھے یک مستانی، خمور یکی مد بھریا. اس صورت نو میں جانا کا، جانا کا جانے جہانا کا، سچ آقا میں رب دی شانا کا. اس شان تو شانہ سب بڑے آیا. سبحان سرکار ہے واللہ ایسا نہیں کوئی. اور تم سا تو غسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمت کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے
سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے دغا کے تھالے، سبھی محلے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ بھی یہ کہہ گئے لم ارا مثلہ قبلہ ولم ارا مثلہ بعدہ، حضور جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا ہے نہ کوئی حضور کے بعد دیکھا ہے۔ اور کیسے بعد میں دیکھ بھی کیسے سکتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شانیں، جو عظمتیں، جو رفعتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں، سبحان اللہ، بیان ہوتی آ رہی تھیں، ہوتی آ رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، آخری رسول ہونا ایک ہی شعر میں بیان فرمایا۔ واہ واہ واہ، فرمایا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنے حسین و جمیل ہیں، اتنے حسین و جمیل ہیں کہ جب یہ پھول کھلا ہے تو پھر اب گلشن میں کوئی جا باقی نہیں رہی، واہ واہ، اس کی رعنائیاں ہر سو ہیں۔ اللہ اس کے بعد رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ میں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذکر خیر ہو رہا ہے، اور میں کچھ نام بھی لے لوں مزید۔ بنت رضا خوشاب سے درست جواب، بنت محمد ذاکر علی درست جواب، محمد حارث بھائی فیصل آباد سے درست جواب، یہ ہیں جی ام مکی عطاریہ پھالیا سے درست جواب، اور علی رضا ملک صاحب ہیں شہداد پور سے۔ بڑی مہربانی جناب ملک صاحب، آپ کا بھی جواب درست ہے۔ اب ہم دوبارہ اسی سے عدنان بھائی اس کو پکڑنے ذرا ہاتھ میں، ماہنامہ فیضان مدینہ، فیضان امام اہل سنت نمبر ہے جی یہ، مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ اس کو طلب کر سکتے ہیں، اور آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں، آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے آن لائن پرچیزنگ کے لیے آپ کو انشاءاللہ نمبر ابھی ٹکر پر یا اسکرین پر لکھا ہوا نظر آئے گا، تو یہ نمبر نوٹ کر لیں، اور مکتبۃ المدینہ سے آپ کوئی بھی کتاب جو ہمارے ہاں اویلیبل ہوتی ہے منگوانا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ سروس ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے جی۔ نمبر بھی نظر آ رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی ہے، میسیج کا نمبر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج کا بھی بتا رہے ہیں، ٹویٹر کا بھی بتا رہے ہیں، تو یہ جتنے ہمارے وہ ہیں خریدنے کے لیے، آن لائن خریداری کے لیے ذرائع آپ کو دکھائے گئے۔ نمبر بڑا واضح انداز میں ماشاءاللہ اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، اور اس نمبر سے آپ ہمیں آن لائن آرڈر کر کے بھی اپنی مطلوبہ کتابیں منگوا سکتے ہیں، اور یہ والا ماہنامہ فیضان مدینہ بھی منگوا سکتے ہیں، جسے ہم سیگمنٹ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت کے بارے میں 58 مضامین ہیں اس میں، 58 مضامین، 58 ایسیز ہیں اس میں۔ چلے جی بڑھتے ہیں آگے، اور اب آپ کو ڈھونڈنا ہے اس میں سے خالد بھائی، عدنان بھائی، سجدہ تعظیمی کرنے والوں کی اصلاح، یہ آپ کو ڈھونڈنا ہے جی۔ عدنان بھائی آپ کے لیے میں ابھی سے ہنٹ دے رہا ہوں، صفحہ نمبر 100 کے بعد ہے، یہ صرف آپ کے لیے تھا، یہ الگ بات ہے، خالد بھائی نے بھی سن لیا، اللہ بچائے، یہ آپ کے لیے میں نے آپ کا نام لے کر بیان کیا تھا، یوں کہہ لیتے ہیں۔ واہ، چلے ہنٹ دے دوں ایک اور، صفحہ نمبر 200 سے پہلے
جی اب تو جی اگلا آ گیا ہے جی وکاس بھائی بہاری سے، انہوں نے بھی درست جواب بھیجا ہے ماشاءاللہ. بنت نظر آصف ہیں، انہوں نے بھی درست جواب بھیجا. اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. 6 5 4 3 2 1 پھر لگا دیں عدنان بھائی کے نام. پہلے عدنان بھائی، عدنان بھائی پیچھے آنے والا نہیں جیتے گا، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. وہ ہوتا ہے نا کبھی وہی جو مطلوبہ ٹائم میں پیچھے رہ جائے گا وہ جیتے گا، یہ نہیں ہے اس دفعہ آگے بڑھنے والا جیتے گا. 150 کے بعد ہے جی، 150 کے بعد ہے اور 200 کے اندر ہے. 200 کے اندر ہے. اتنی دیر میں تو آپ صفحے بھی الٹ سکتے ہیں، اتنے آپ نے اس کو آسان کر لیا، آپ تو ڈھونڈ ہی لیں. لیکن اصل میں خالد بھائی نے بھی سن لیا نا. سجدہ تعظیمی کرنے والوں کی اصلاح. ایک ہنٹ اور دے دوں، کا جو کردار ہے اس میں آئی تھنک آنا چاہیے. یہ عدنان بھائی صفحہ نمبر 190 کے اندر ہے. اللہ سجدہ تعظیم. عدنان بھائی صفحہ نمبر 190 کے اندر ہے. جی جلدی ڈھونڈ لیں. جی ڈھونڈ لیا جی، سبحان اللہ، مل گیا 185. اچھا سوال نمبر بھی بتا دیا آپ نے. مرحبا. کیا لکھا ہوا ہے ذرا پڑھ کے سنا دیں گے انشاءاللہ. لکھا ہوا ہے سجدہ تعظیمی جائز سمجھنے والوں کو کیسے دل نشین انداز میں مخاطب فرما کر حکم شرع واضح فرماتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے. مسلمان اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان جان اور یقین جان کہ سجدہ حضرت عزت جل جلالہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اس کے غیر کو سجدہ عبادت یقیناً اجمان شرک کے مہین، ذلیل شرک و کفر مبین یعنی کھلا کفر، اور سجدہ تحیت یعنی ملاقات کے وقت تعظیم کے طور پر کسی کو سجدہ کرنا حرام و گناہ کبیرہ بالیقین، اور اس کے کفر ہونے میں اختلاف علماء دین. ایک جماعت فقہا سے تکفیر منقول اور عندت تحقیق وہ کفر سوری پر معمول. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بتا رہے ہیں کہ سجدہ کیا جائے گا تو کس کو کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ہی کیا جائے گا. کیا بات. یہ ہے تعلیمات امام اہل سنت، اور اس پر جو پورا رسالہ ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجدۃ التحیہ، اس طرح کر کے وہ اس کا نام ہے. کیا زبردست اعلیٰ حضرت نے آیات کے جو ہے وہ آیات اور پھر اس میں بزرگان دین کے ایسے اقوال بیان کر کے ساری صورتحال واضح کر دی ہے کہ نہ تو جو ہے وہ کسی کا سجدہ تعظیمی ہو سکتا ہے، نہ ہی طواف تعظیمی ہو سکتا ہے. بڑی واضح تعلیمات ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی. اس میں جو بیان ہے وہ میں نے اس کا مختصر ساز کر کے جو عبارت پڑھی گئی، ایک تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں جو فقہی جزیہ بیان فرمانا ہے، فقہی حکم بیان فرمانا ہے جی وہ، اور دوسرا انداز اصلاح کتنا پیارا ہے. جی اے مسلمان کو مخاطب کر کے بڑے پیار سے اس کو حکم شریعت پہنچایا جا رہا ہے. اور اس انداز سے اگر کوئی غلطی پر بھی ہو اور وہ مصلح کا یہ انداز دیکھے، یہ الفاظ پیارے الفاظ، چنیدہ الفاظ اگر وہ پڑھے تو واقعی اگر دل میں وہ حسد کی اینک اگر اتار دے نا تو پھر واقعی اعلیٰ حضرت سے محبت ہوتی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی. اے شریعت مصطفی کے تابع فرمان مسلمان، اے مسلمان. اللہ اللہ اللہ، قربان جائیں اعلیٰ حضرت کے انداز پر. چلے جی درست جواب جن کی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کیا ناظرین کا فیڈ بیک ہے جی، سبحان اللہ. مرحبا. غلام فرید بھائی ہیں، درست صفحہ نمبر بتایا ہے. لاہور سے دانش بھائی ہیں، درست جواب ہے. علی رضا بھائی ملک صاحب شہداد پور سے، اب پھر درست جواب ہے. بنت محمد ذاکر علی جی درست جواب ہے. بنت نظر آصف بالکل درست جواب ہے. یہ ہیں جی انصر اتاری صاحب ہیں جامعہ المدینہ کوٹ ادو سے، واہ سبحان اللہ جی درست جواب ہے حضور آپ کا بھی. دانیال بھائی بہاول نگر سے درست جواب ہے. ابھی ان کو نعت جو ہے وہ سننی ہے
لیکن وقت بتا رہا ہے کہ ابھی سلسلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے پروگرام. بہرحال میں نام لے لوں جلدی. بنت نور احمد رحیم یار خان سے درست بتایا. عمیر حمزہ بھائی واقعین سے درست بتایا. بنت عبدالغفار اتاریہ بورے والا سے درست بتایا. ڈاکٹر فیصل صاحب درست جواب ہے. حارث بھائی درست جواب ہے. حافظ برہان صاحب درست جواب ہے. یہ ہیں جی بنت خالد محمود, آپ کا بھی درست جواب ہے. اور یہ کامران بھائی ہیں, کامران حیدر اتاری ہیں شہداد پور سے, درست جواب ہے آپ کا بھی. ام مکی ان کا بھی درست جواب ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر جو ہے وہ عطا فرمائے. رکن شورا سے آج کے سلسلے کی آخری بات لیتے ہیں اور پھر سلسلہ پروگرام اپنا صلاۃ السلام کی طرف لے کر چلتے ہیں. جی, ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو بھی جذبہ ملے. جی, اور کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے. اور ہمارا انداز اتنا اچھا ہو کہ جب ہمارا تذکرہ ہو تو پھر اچھا ہی تذکرہ ہو. اور ہمارا انداز جو ہے وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بھی بننا چاہیے. لوگ ہماری ذات ہمارے انداز کو کاپی کریں, اور یعنی یوں ہم دوسروں کے لیے ایک رہنمائی کا سبب جو ہے وہ بنے. ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات کہی. اسی بات کو لے کر کے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے اچھے کام کرنے, اچھے اعمال اپنانے, اچھے انداز اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدا سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک لیلۃ اسریٰ بہ رحمتوں سے بری